بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اس دن انسان بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، تکونو ہو جائیں گے، بن جائیں گے، یعنی پہلے پہاڑ تھے اور پہاڑوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ جیسے انسان عام حالات میں جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں امن و امان کے ساتھ اس سرزمین پر، تو یہ اور کیفیت ہے، لیکن بکھرے پتنگوں جیسی اور کیفیت ہے۔ تو گویا کہ حالتیں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، امن و امان ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے پہاڑوں کی تشبیہ روئی کے ساتھ، اون کے ساتھ۔ روئی کو جب بکھیر دیا جاتا ہے اس قسم کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے پہاڑوں کی۔ وَتَكُونُ اور ہو جائیں گے الجبال۔ الجبال بنیادی حروف جیم، با اور لام ہیں۔ جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے اور جبل کی جمع جبال ہے۔ اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ کالعہن میں جو کاف ہے وہی تشبیہ کے لیے ہے، کی طرح کا معنی دے گا۔ العہن عین، ہا اور نون اس کے بنیادی حروف ہیں، اور عہن کہا جاتا ہے رنگین اون کو جو روئی سے بنتی ہے۔ لیکن جب اون بن جاتی ہے تو وہ تو دھاگے ہوتے ہیں اور اس میں مضبوطی ہوتی ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ اون جو ہوگی کس کیفیت میں، اس کی کون سی کیفیت؟ المنفوش، دھنکی ہوئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کہ جو بالکل نرم ہوتے ہیں وہ ہوا میں گویا کہ اڑنے لگتی ہے۔ تو پہاڑ کے جو مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور آج بھی ہم نے مثلا اگر مثال دینی ہو کہ مثلا فلان شخص بڑا مضبوط ارادہ رکھتا ہے تو کیا مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ کی طرح ارادہ رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جو مضبوط ترین چیزیں سمجھی جاتی تھی کہ جو اپنی جگہ سے ہٹتی ہی نہیں تھی، ٹلتی ہی نہیں تھی، اے رسول قیامت کے دن اور اے قرآن پڑھنے والے قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ مضبوط اور سے مضبوط، اٹل سے اٹل چیزیں نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گی بلکہ پہاڑوں جیسی مضبوط چیزیں اس طرح دکھائی دیں گی کہ جیسے کوئی روئی کو، اون کو دھنک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اڑتی پھرتی ہے۔ اسی طرح کی ایک تشبیہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر فرمائی، وَتَرَى الْجِبَالَ اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تو سمجھتا ہے کہ یہ جامد ہیں، یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور وہ اس طرح اڑیں گے جس طرح بادل اڑتے ہیں۔ تو آپ نے بادلوں کو دیکھا ہے آسمان پر، وہ بھی روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں اور اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پہاڑ کہاں اور وہ اڑتا ہوا ہلکا پھلکا بادل کہاں، وزنی اور جمع ہوا پہاڑ کہاں اور وہ بادل کہاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حادثہ اتنا سخت ہوگا کہ انسانوں کو بھی منتشر کر کے رکھ دے گا، افراتفری پیدا کر دے گا، اور پہاڑ کے جو مضبوط ترین چیز ہیں وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور اس طرح ہوا ان کو اڑائے پھرے گی جیسے روئی کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے، اور وہ بھی معمولی ہوا سے اپنی جگہ سے اڑتی پھرتی ہے۔ تو یہ دو تشبیہات قرآن مجید نے بیان فرمائی ان سوالوں کے بعد کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کون بتائے گا، کس نے تمہیں خبر دی ہے کہ وہ قارعہ، وہ دہلا دینے والی، وہ لرزا دینے والی، ہر چیز کو تہ و بالا کر دینے والی قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ تو پھر اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی
کہ ایک جھلک اس قیامت کی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، اور وہ جھلک یہ ہے کہ تم انسانوں کو دیکھو گے کہ وہ معمولی پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ وہ بالکل نرم ہو جائیں گے، اور جیسے روئی ہوتی ہے، اور وہ بھی دھنکی ہوئی گالوں کی شکل میں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا، اور ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہ اس ہوا کے ساتھ اڑتی پھرتی ہے اور ٹھوکریں کھاتی ہے۔ یہ مضبوط پہاڑ بھی اس حادثے کی شدت سے گویا کہ ٹوٹ پھوٹ کر نرم ہو کر بکھر جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آیات کا بیان جاری رکھیں گے آئندہ درسوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔